پیدائش کی کتاب کے آج کے اس تلاوت کردہ بیان میں سے 30ویں باب کی 30ویں آیت میرے اور آپ کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ صرف 15 منٹ میں خدا کے کلام کے اس حصے میں اتریں گے اور پھر چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، اور میں اس مضمون کو لے کر صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایکسٹریم اچیومنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایکسٹریم قسم کا فوکس دکھانا پڑے گا۔ 30ویں آیت آج میرے اور آپ کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور اسے آج ہم یوں اپنے سامنے رکھیں کہ یہاں آنے سے پہلے جو کچھ میرے اور آپ کے پاس تھا وہ بہت تھوڑا تھا۔ یہاں اس کنٹری میں آنے سے پہلے میرے اور آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن پھر خدا نے برکت بخشی، اور جہاں جہاں میرے اور آپ کے پاؤں کا تلوا ٹکا، خدا برکت پر برکت ہمیں دیتا چلا گیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان گزرے سالوں میں قادر خدا نے ہمارے ساتھ یہی تو کیا ہے۔ برکتاں تو روپیاں میرے نال ناصری، آپ برکتوں والے خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں تو برکتیں آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گی۔ اس لیے برکتوں والے خدا کا ہاتھ مہربانی سے تھامے رہیں، مضبوطی سے اس ہاتھ کو پکڑے رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ انتہائی کامیاب ہوں گے۔ انتہا کی کامیابی کے لیے انتہا کا فوکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم موجودہ وقت پر غور کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنی زی جنریشن پر غور کرتے ہیں تو ہماری یہ جنریشن لیزی نہیں ہے۔ یہ لیزی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ تو اتنے چلتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں، ان کی آنکھیں تو اتنی چلتی ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں، اور ان کا ذہن تو اتنا چلتا ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ ہماری موجودہ نسل جو ہے، زی جنریشن جو ہے، وہ لیزی نہیں ہے۔ نوٹ کریں بھائی، میرے تجربے کی روشنی میں وہ سٹک ہے، لیزی نہیں ہے، وہ سٹک ہے۔ اور ہمارے بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس طرح سے سٹک ہو کر رہ گئے ہیں، کہیں جم گئے ہیں، سکوت کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ انہیں آوازیں دیں، ان تک آواز نہیں پہنچتی۔ پھر کئی بار آپ کو جا کر ہلانا پڑتا ہے، بھائی آواز دے رہے تھے، ابا جی بلا رہے تھے، میں آپ کو آواز دے رہی تھی، آپ تو سن ہی نہیں رہے۔ ہماری نوجوان نسل لیزی نہیں ہے، سٹک ہے، کہیں بس جا کر ٹکی ہوئی ہے، اور وہاں سے بچے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ اب 100% کامیابی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی انرجی، اپنا وقت اور اپنا روپیہ پیسہ کہاں صرف کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انتہا کی کامیابی کے لیے، ایکسٹریم اچیومنٹ کے لیے ہم اپنی انرجی، اپنا وقت اور اپنا روپیہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں۔ اور میں اس فیملی سروس میں خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا، آپ صحیح دشا میں، آپ صحیح سمت میں اپنی انرجی لگائیں، اپنا وقت لگائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں پائے گی، لیکن صحیح دشا میں، صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں اپنی انرجی اور اپنے وقت کو لگائیں، آپ کمال کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔
अच्छा, मैं नौजवानों से ये भी कहूँगा कि इस बात को लेकर कभी बेदिल ना हुआ करें कि दूसरों के मुकाबले में मैं ज़रा स्लो हूँ। कोई बात नहीं। मेरे नज़दीक सक्सेस का पैमाना ये नहीं है, गौर से सुने, मैं अपनी उम्र और तजर्बे की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं। मेरे नज़दीक, मुमकिन है आपके नज़दीक कुछ फ़र्क हो, मेरे नज़दीक मोहसिन सक्सेस का पैमाना ये नहीं कि आपने कौन सा काम कितनी जल्दी किया। मेरी दानिस्त में सक्सेस का पैमाना ये है कि आपने कितनी देर में कितना काम सही तरीके से किया। भैया आपने जल्दी जल्दी तो कर दिया, लेकिन पेपर सही भी किया कि नहीं किया? जल्दी तो कर दिया। कई बार लोग शो मारने के लिए भी आधे घंटे में पेपर करके ना, मिस मैंने कर लिया, और उसके बाद फिर उन्हीं बच्चों की माएँ मुझसे दुआएं करवा रही होती हैं, भाई सब दुआ करियो पेपर दे के आया जी। तो मैं कहना जिन्हें आधे घंटे च कर लिया उन्हें दुआ की जरूरत है भाई देखे ना, वो तो एक्स्ट्रा जीनियस है जिसने आधे घंटे में कर लिया, उसको तो दुआ की जरूरत नहीं है। दुआ की तो उसको जरूरत है जो 3 घंटे के पेपर में आखिर तक बेचारा लगा रहा और फिर मिस ने पेपर खींच लिया कि बस भाई टाइम इज ओवर, खत्म हो गया। तो इस बात को लेकर हमारे आज के बच्चे जो इस इबादत में हैं, बेदिल ना हो कि आप स्लो हैं। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। कुछ लोग जरा तेज होते हैं, कुछ लोग जरा स्लो होते हैं। पैमाना सक्सेस का ये है कि आप कितने वक्त में कितना काम सही तरीके से करते हैं। आपका काम सही होना चाहिए, चाहे आप टाइम थोड़ा ज्यादा भी ले लें। इसे उर्दू जुबान में कहते हैं देर आए मगर दुरुस्त आए। देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक और अच्छा होना चाहिए। अब आइए जल्दी के साथ आगे बढ़ें। बाइबल मुकद्दस में कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर लोगों को सक्सेस यानी कामयाबी जल्दी के साथ मिल गई, जल्दी के साथ, फौरी तौर पर मिल गई। मिसाल के तौर पर उस खातून के बारे में क्या कहेंगे जिसे 12 वर्ष से खून जारी था। उसने सिर्फ छुआ, पोशाक का किनारा छुआ और फौरन खून बहना बंद हो गया और वो भली और चंगी हो गई। बेवा के लड़के का जनाजा जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने रोका और जल्दी के साथ वो मुर्दा बच्चा उसकी जिंदा मां के साथ खड़ा कर दिया। कुछ केसेस में जल्दी के साथ सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में आपको थोड़ी मेहनत दरकार हुई है। तो अगर मेहनत के बाद भी आपको कामयाबी मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है भाई? देर आए मगर दुरुस्त आए। अब 2-3 रेफरेंस मैं जल्दी के साथ दूंगा, इतना टाइम नहीं। यरू की दीवार एकदम से नहीं गिरी, 7 चक्कर लगाने पड़े। हालांकि वो कादिर खुदा जिसने दीवार गिराई और 7वीं मर्तबा गिराई, वो पहले चक्कर में भी गिरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर हम देखते हैं नुमान सुरयानी के हवाले से कि शिफा तो पहले गोते पर ही मिल सकती थी, लेकिन 7 गोते क्यों? इसलिए कि कह दिया गया कि 7 के बाद कामयाबी मिलेगी, तो फिर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। 7वें गोते के बाद जब वो ऊपर आया तो लिखा है कि उसका बदन छोटे बच्चे के बदन की मानंद था। अखियाब के बारे में क्या कहेंगे जो बार बार जाता है एलिया के पास कि भाई मुझे तो कोई बारिश का इम्कान दिखाई नहीं देता। 7 चक्कर उसने लगाए, 7 चक्कर उससे लगवाए गए। कभी वो दौड़ कर नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर जाता है, और फिर आखिर में क्या देखता है कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा है, लेकिन उस टुकड़े की बदौलत फिर बारिश हुई।
تو کچھ کیسز میں جلدی کے ساتھ اور کچھ کیسز میں شاید کچھ چکر زیادہ لگانے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو بے دل نہیں ہونا۔ آپ کو ویزے کے حصول میں 20 سال لگ جائیں، آپ کو بے دل نہیں ہونا۔ آپ کو وہ چکر میں ڈال دیں، آپ کو بے دل نہیں ہونا۔ اپنے ایمان کے سفر کو جاری رکھنا ہے اور اس بات کو ہمیشہ دہراتے رہنا ہے کہ اگر تیری مرضی میں ہے تو ضرور، اور اگر تیری مرضی میں نہیں تو پھر مجھے اپنی مرضی پر راضی اور خوش ہونے کا اے خدا فضل بخشنا۔ سکسیس جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے، میرا اور آپ کا فوکس مانگتی ہے۔ ہم کتنے فوکسڈ ہیں؟ آپ کا فوکس کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں کو کس طرح سے کس چیز پر لگائے ہوئے ہیں؟ اب آئیے ذرا میں کچھ جانوروں کے حوالے سے آپ کو سکھاؤں اور سکھاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ اگر جانوروں کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے تو پھر انسانوں کا رزلٹ تو کہیں بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اب آج کے بیان میں داماد کی اور سسر کی ایک ڈیل ہوئی۔ داماد کا نام کیا ہے اور سسر کا نام کیا ہے؟ لابن، یہ جو لبنان کنٹری ہے اسی کے نام سے۔ اب اس نے اپنے ماموں کو کہا کہ مجھے خدا نے برکت دی ہے، بالکل دی ہے، اور تو جانتا ہے کہ جب میں تیرے پاس نوکر بن کر آیا تھا، میں نے نوکری شروع کی تھی، جب تو بھی اتنا برکت والا نہیں تھا، برکت کا اتنا فلو نہیں تھا، لیکن خدا نے یہ سب کچھ کیا، اور تو جانتا ہے کہ اب سب کچھ بڑھ گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے خاندان کے لیے بھی کچھ کروں، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب سنیں بھائی غور سے، ہمارے معاشرے میں گھر داماد ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن چلیں اگر کوئی مجبوری کے تحت ہو ہی گیا تو پھر آپ ساری عمر گھر داماد تو نہ رہے نا۔ اپنے سسر کو یہ کہنے کی جرت کریں، اپنی ساس کو یہ کہنے کی جرت کریں، ماموں جی، مامی جی، اب مجھے کچھ اپنے گھر کے لیے بھی کرنے دینا، میں تے تہاڈا ہی گھر بھر چھڑیا ہے تے تسی بھی ایسی تانوں چٹک لگی ہے، پیسہ آن ڈے ہے، کام ہون ڈے نے، تسی بھی کہندے ہو اے تے کدی نہ چھڈ کے جاوے، اینوں کھاندے ہی رہیے ساری۔ تو ماموں جی اب مجھے جانے دینا، اب مجھے اپنے گھر کا بھی کچھ کرنا ہے۔ بائبل میں یہی لفظ ہیں بھائی، بالکل یہی لفظ ہیں، مجھے اپنے گھر کا بھی کچھ کرنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اب ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ابلک اور چتلی جو ہیں اور کالے رنگ کی جو بھیڑیں ہیں، وہ بکریاں جو ہیں وہ تیری ہوں گی، اور اگر دھاری دار نکل آئیں تو ماموں جی وہ سب کچھ میری ہوں گی۔ اچھا یعقوب ہے تو بڑا سکیمی نا، آپ کو پتہ ہے کہ مطلب سمارٹ آدمی ہے، شروع سے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس نے کیا کیا، پھر اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، آپ تو جانتے ہیں، تیز آدمی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی سے تیزی تراری جاتی نہیں ہے۔ انہوں پنجابی چ کہندے نے جتھے دا لگا نا انہوں نے لا لینا، انہوں نے مڑ۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے ڈیل تو کر لی، لیکن اس نے کیا کیا، جہاں وہ ان جانوروں کو چرانے کے لیے جاتا تھا ان کے سامنے بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں رکھیں، تاکہ جب یہ جانور پانی پینے کے لیے وہاں جائیں تو وہ ان چھڑیوں کو دیکھیں۔ اور جب جانور ان چھڑیوں کو دیکھتے تھے، خاص طور پر فیمیل جانور، تو اس کے بعد جو انہوں نے بچے دیے وہ چتکبرے ہوئے، دھاری دار ہوئے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے کئی بار پڑھا کہ ایک انگریز خاتون وائٹ، اس نے پریگننسی کے بعد اپنے روم میں ایک بلیک بچے کی تصویر لگائی،
وہ اس بلیک کو دیکھتی رہی، آپ ہی گوری ہے، بچہ کالا پیدا ہو گیا۔ بات فوکس کی ہے بھائی، بات خیال کی ہے۔ اگر جانور ان بادام اور چنار کی لکڑیوں کو دیکھ کر چتکبرے بچے پیدا کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ تو کیا نہیں کر سکتے بھائی؟ میں اور آپ کیا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں تو یہ کہہ دیا گیا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیری نظروں کے سامنے سے نہ ہٹے۔ اور جب شریعت کی یہ کتاب تیری نظروں کے سامنے ہوگی تو پھر لکھا ہے تجھے خوب کامیابی ہوگی۔ سکسیس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو سکسیس کے لیے اسے نوک کرنا ہے بھائی۔ لوگ مجھے سچی سے بتائیے گا، کیا آپ نے اپنی پوری زندگی کے دوران کبھی بائبل کو نوک کیا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا کام میں آپ کو اور بھی اب دینے لگا، یہ تجربے کی بنیاد پر اسے کھٹکھٹایا کریں روز بھائی، اسے کھٹکھٹایا کریں، کیونکہ جب یہ خدا کا کلام اس کے منہ کی باتیں کھلتی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ پر کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کامیابی کے دروازے کھلیں تو پھر بائبل مقدس کو کھٹکھٹانے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ تو کیا کریں؟ جلدی کے ساتھ اپنے فوکس کو شارپ کریں۔ دوسرا، اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں۔ تیسرا، یاد رکھیں کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو ہمیں سستی اور لاپرواہی نہیں دکھانی۔ اور چوتھا، اپنے فیوچر کو، اپنے خاندان کے فیوچر کو ہم نے شور بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کیا کرنا ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک مقصد کے تحت دنیا میں رکھا ہے اور ہمیں ان مقاصد کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں کرنے سے ہوتی ہیں۔ ایک بڑی بات سکھانے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں، کچھ چیزیں بولنے سے ہوتی ہیں۔ دھیان رکھو بھائی، کچھ چیزیں کرنے سے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بولنے سے ہوتی ہیں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم اس پہاڑ سے کہو گے، تم اس سے کہو گے تو یہ جائے گا، یہ سرک جائے گا۔ بولنے سے یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم تو زندگی میں بڑے بڑے اور اونچے پہاڑ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بول ہی نہیں رہے۔ وہ بولیں بھائی، ان مشکلوں کے پہاڑوں کو، ان تکلیفوں کے پہاڑوں کو، دقتوں کے پہاڑوں کو کہیں کہ وہ سرک جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ سرک جائیں گے۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ پطرس نے میرے یسوع سے صرف ایک بات کہی تھی، اگر تو حکم دے تو میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اگر تو حکم دے، تو بولے۔ میرا یسوع بولا آ جا، اور پطرس پانی پر چلنے لگا۔ بولنے سے بات بنتی ہے۔ اب آپ نے بولنا ہے اور میرے پیچھے پیچھے بولنا ہے۔ تو میرے پیچھے پیچھے کہیں اور زور سے کہیں، آئے شیطانی قوتوں، شر کی ساری طاقتوں، ہر طرح کی مایوسی، اداسی، بے قراری، بے چینی، بے برکتی، بے اولادی، ہر طرح کی کمی اور کمزوری، ہر طرح کی ناچاکی، ہر طرح کا لڑائی جھگڑا، ہر طرح کی مالی پریشانی، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے جاتی رہے، جاتی رہے، جاتی رہے۔ اب ایک کام آپ نے کرنا ہے، اب ایک کام کرنا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں پاؤں جھٹکنے ہیں بھائی، اور ان ساری تکلیفوں کو